اس کا قرب قیامت سے کیا تعلق ہے؟ اس سے پہلے معذرت کے ساتھ جی فرمائیں. بہت ہی اہم جو چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے اور جس نے بخدا مجھے انتہائی تکلیف پہنچائی ہے، اور یقیناً آپ نے بھی اگر وہ منظر دیکھا تو آپ کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی، تو میں آپ کی وساطت سے یہ اپنی قوم تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں. چونکہ بحمدی تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ رحمت سے رمضان شریف الحمدللہ آپ کو بہت مبارک ہو. خیر مبارک. تو میں نے دو چیزیں جو وہاں پر دیکھی ہیں وہ اپنی قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ ایک تو طواف کے دوران میں نے جو نوٹ کیا ہے، اب طواف کے دوران آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں آپ کے جوتے ہیں اور دوسرے ہاتھ میں موبائل ہے. خدا را جب آپ طواف کے لیے جائیں تو موبائل رکھ کے جائیں. میں نے وہاں پہ وزارت کو یہ لیٹر بھی لکھا ہے اس حوالے سے کہ خصوصاً جب مطاف کے اندر لوگ جانے لگیں تو پابندی ہونی چاہیے موبائل کے اوپر. بالکل ٹھیک ہے. خود بھی لوگوں کو یہ احساس ہونا چاہیے. دوسرا سب سے تکلیف دہ چیز جو میں نے دیکھی ہے، جب باب السلام سے گزرتے ہیں آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر سلام پیش کرنے کے لیے، تو وہاں جو تکلیف دہ یقین کریں میں وہ بیان نہیں کر سکتا کہ وہاں پہ لوگوں نے ہاتھ کے اندر جوتیاں اٹھائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور جب رش بن جاتا ہے تو وہی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. یقین کریں وہاں پہ برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے، اور میں آپ کی وساطت سے یہ پیغام پہنچاؤں گا، خدا را جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر جائیں تو یہ چیزیں رکھ کے جائیں. اتنے مہنگے جوتے نہیں ہیں آپ کے. اہل نظر نے، اہل عشق نے یہ لکھا کہ بے تاب نگاہی بھی یہاں بے ادبی. بے تاب نگاہی. میں بلکہ ایک واقعہ زیر آسماں عرش نازل نفس گم کر در میں آیت جنید و بایزید. میں حضور نصیر ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ بیان کرنا چاہوں گا اگر جلدی ذرا کیجیے. آپ نا جب بھی جاتے تھے مواجہ شریف کے سامنے تو آپ ہاتھ چھوڑ کے نہ کھڑے ہوتے تھے. صحیح. تو علامہ فاروق چشتی صاحب ہیں انگلینڈ میں، تو انہوں نے یہ واقعہ خود بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تو مجھے بڑا تعجب ہوتا پیر صاحب کے اوپر نا کہ جہاں یہاں پہ آ کے ہاتھ باندھ کے لوگ کھڑتے ہوتے ہیں اور پیر صاحب ہاتھ چھوڑ کے. تو میں نے پیر صاحب سے ایک دفعہ سوال کر دیا تو پیر صاحب نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ کہ جب ظلم کر بیٹھو اپنی جانوں کے اوپر، مجرم ہو جاؤ تو پھر حضور کی بارگاہ کے اندر ہو. تو میں آپ لوگ تو یہاں پہ عاشق بن کے آتے ہیں، تو میں مجرم بن کے آتا ہوں. تو مجرم کو دیکھا ہے کبھی عدالت میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو؟ مجرم آتا ہے تو ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوتا ہے. میں اس حوالے سے